أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بدری صحابہ کے ذکر میں سے آج جن صحابی کا ذکر ہوگا ان کا نام ہے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرما رہے ہیں، بدری صحابہ کے ورنن میں سے آج جن صحابی کا ورنن ہوگا ان کا نام ہے حضرت زبیر بن عوام۔ حضرت زبیر بن عوام کے پتا کا نام عوام بن خویلد تھا اور ماتا کا نام صفیہ بنت عبد المطلب تھا، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ حضرت زبیر کی ونشاولی قصی بن کلاب پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتنی حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے۔ حضرت زبیر کی حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء کے ساتھ شادی ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ یوں حضرت زبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف یعنی ساڑو بھی تھے۔ اس طرح حضرت زبیر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سمبندھ تھے۔ آپ کا اپنام عبداللہ تھا۔ آپ کی ماتا حضرت صفیہ نے آپ کا اپنام اپنے بھائی زبیر بن عبد المطلب کی اپنام پر ابو طاہر رکھا تھا، لیکن حضرت زبیر نے اپنا اپنام اپنے بیٹے عبداللہ کے نام کے حساب سے رکھا، جو بعد میں ادھک پرسدھ ہو گیا۔ حضرت زبیر نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اسلام سویکار کیا۔ اسلام سویکار کرنے والوں میں وہ چوتھے یا پانچویں ویکتی تھے۔ حضرت زبیر نے 12 ورش کی آیو میں اسلام سویکار کیا۔ کچھ روایتوں کے انوسار آپ نے 8 یا 16 سال کی آیو میں اسلام سویکار کیا۔ حضرت زبیر ان 10 سوبھاگیہشالی صحابہ میں سے ایک تھے جن کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جیون میں ہی جنت کی خوشخبری دے چکے تھے، اور ان 6 شورا کے ممبروں میں سے ایک ہیں جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دیہانت سے پورو اگلے خلیفہ کے چین کرنے کے لیے نامانکت کیا تھا۔ جب حضرت زبیر کے پتا عوام کا دیہانت ہوا تو نوفل بن خویلد اپنے بھتیجے زبیر کا پالن پوشن کرتے تھے، اور حضرت صفیہ ان کی ماں جو تھیں حضرت زبیر کی انہیں مارتی بہت تھیں یا ڈانٹتی تھیں۔ اس سمے حضرت زبیر چھوٹی آیو کے تھے، تو نوفل نے ان کے چچا نے حضرت صفیہ کو کہا، کیا اس پرکار بچوں کو مارا جاتا ہے یا سختی کی جاتی ہے؟ تم تو ایسے مارتی ہو مانو اس سے کرودھت ہو۔ اس پر حضرت صفیہ نے یہ شعر پڑھے کہ من قالا انی ابغضہ فقد کذب و انما اضربہ لکی یلب و یہزم الجیش و یاتی بالسلب
ولا یکن لمالہ خبء مخب یاکل فی البیت وتمر وحب، کہ جو اس بات کا سمرتھک ہے کہ میں اس سے کرودت ہوں تو وہ جھوٹا ہے، میں اسے اس لیے سختی کرتی ہوں یا اس لیے مارتی ہوں تاکہ یہ بہادر بنے اور فوجوں کو پراجت کرے اور مارے ہوئوں کا سامان لے کر واپس لوٹے، اور اپنے مال کے لیے چھپ کر نہ بیٹھے کہ گھر میں بیٹھا کھجوریں اور اناج کھاتا رہے۔ بہرحال یہ سوچ تھی ان کی، اور اس کے انوسار ان کا یہ پرشکشن کا طریقہ تھا کہ بہادر بنانے کا یہ طریقہ ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، اور سامانیتہ آج کل تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ اس سے بھروسے میں کمی آ جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس سمے انہیں اس مار کی جو سختی تھی اس کے دشپربھاؤ سے بچا لیا۔ ماں کی ممتا پرسدھ ہے، پیار بھی کرتی ہوں گی، کیول مارتی ہی نہیں ہوں گی، اور بعد کی گھٹناؤں نے یہ پرکٹ کر دیا کہ نشچت روپ سے ان میں بہادری اور ہمت پیدا ہوئی۔ کس وجہ سے ہوئی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال کوئی دشپربھاؤ ان پر نہیں ہوا بچپن کی اس مار کا۔ یہاں اگر آج کل کسی نے آزمانے کی کوشش کی تو یہاں تو سوشل سروس والے ترنت آ جائیں گے اور بچوں کو لے جائیں گے، اس لیے یہ طریقہ آزمانے کی کوشش نہ کریں مائیں یہاں پر۔ جب حضرت زبیر نے اسلام سویکار کر لیا تو آپ کے چچا آپ کو ایک چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیتے تھے تاکہ وہ اسلام چھوڑ کر پھر سے کافر بن جائیں، پرنتو آپ یہی کہتے تھے کہ اب میں کافر نہیں بنوں گا، کفر میں نہیں لوٹوں گا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں گھٹنا کو اس پرکار ورنن کیا ہے کہ زبیر بن عوام ایک بہت بڑے بہادر نوجوان تھے۔ اسلام کی وجیوں کے زمانے میں وہ ایک زبردست جرنیل صدھ ہوئے۔ ان کا چچا بھی ان کو خوب پرتاڑت کرتا تھا، چٹائی میں لپیٹ دیتا تھا اور نیچے سے دھواں دیتا تھا تاکہ ان کا سانس رک جائے، اور پھر کہتا تھا کہ کیا اب بھی اسلام کو نہیں چھوڑو گے؟ مگر وہ ان اتیاچاروں کو سہن کرتے اور اتر میں یہی کہتے کہ میں سچائی کو پہچان کر اب اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ حضور انور فرما رہے ہیں، ہشام بن عروہ اپنے پتا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زبیر جب بچے تھے تو مکہ میں ایک ویکتی سے لڑ پڑے، ان کی لڑائی ہو گئی۔ اس ویکتی نے کوئی سختی کی ہوگی سمبھوتہ، یہ چھوٹے تھے، وہ بڑا مرد تھا۔ بہرحال اس لڑائی میں انہوں نے اس ویکتی کا ہاتھ توڑ دیا اور اسے گمبھیر چوٹ پہنچائی۔ بہرحال اس ویکتی کو سواری پہ لاد کر حضرت صفیہ کے پاس لایا گیا تاکہ دکھائیں اور اس سے کہیں کہ آپ کے بیٹے نے یہ حال کیا ہے اس کا۔ حضرت صفیہ نے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت زبیر نے اس سے لڑائی کی ہے، یہ نہیں بتایا کہ دوش کس کا ہے۔ بہرحال لڑائی ہوئی تو حضرت صفیہ نے حضرت زبیر کی اس دلیری پر، اس بہادری پر شعر پڑھتے ہوئے کہا کہ کیف رأیت زبیرن اقطع حسبتہ ام تمرن ام مشمعل صفرن، کہ تم نے زبیر کو کیسا پایا؟ کیا اسے پنیر اور کھجور کی طرح سمجھا ہوا تھا کہ آسانی سے اسے کھا جاؤ گے، جو چاہو گے اس سے کر لو گے؟ وہ تو تیز جھپٹنے والے باز کی طرح ہے، تم نے اس کو تیز جھپٹنے والے باز کی طرح پایا ہوگا۔ حضرت زبیر حبشہ کی اور دونوں ہجرتوں میں سملت تھے، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضرت منذر بن محمد کے پاس ٹھہرے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت زبیر بن عوام کی پتنی تھیں، ان سے روایت ہے کہ جب میں مکہ سے ہجرت کر کے روانہ ہوئی تو میں گربھوتی تھی۔ وہ ورنن کرتی ہیں کہ میں نے قبا میں پڑاؤ کیا، قبا نامک ستھان پر پڑاؤ ڈالا۔ عبداللہ بن زبیر وہاں پیدا ہوا، پھر میں اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوئی۔ آپ نے اسے اپنی گود میں رکھا، پھر آپ نے ایک کھجور منگوائی، اسے چبایا، پھر اس بچے کے منہ میں پہلے اپنی لار ڈالی۔ پہلی چیز جو اس کے پیٹ میں گئی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لار مبارک تھی۔ پھر آپ نے کھجور چبا کر اس کے منہ میں ڈالی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی۔
اور وہ پہلا بچہ تھا جو اسلام میں پیدا ہوا۔ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا تھا۔ جب وہ 7 یا 8 ورش کے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے لیے آئے، اور انہوں نے اس بات کا ان کے پتا حضرت زبیر نے آدیش دیا تھا کہ جاؤ بیعت کرو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی اور آتے ہوئے دیکھا تو آپ مسکرائے اور پھر اس کی بیعت لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں مہاجرین کے بیچ مواخات یعنی بھائی بھائی بنایا تو حضرت زبیر اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، ان کی مواخات قائم فرمائی۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب مہاجرین کی انصار سے مواخات یعنی ان کا بھائی چارہ قائم کیا تو حضرت سلمہ بن سلامہ ان کے دھارمک بھائی ٹھہرے۔ حضرت زبیر نے اپنے بیٹوں کے نام شہداء یعنی شہیدوں کے نام پر رکھے تھے تاکہ سمبھوتہ اللہ انہیں شہادت پردان کرے۔ عبداللہ کا نام عبداللہ بن جہش کے نام پر، منذر کا نام منذر بن عمرو کے نام پر، عروہ کا نام عروہ بن مسعود کے نام پر، حمزہ کا نام حمزہ بن عبد المطلب کے نام پر رکھا، جعفر کا نام جعفر بن ابو طالب کے نام پر، مصعب کا نام مصعب بن عمیر کے نام پر، عبیدہ کا نام عبیدہ بن حارث کے نام پر، خالد کا نام خالد بن سعید کے نام پر، اور عمرو کا نام عمرو بن سعید کے نام پر رکھا۔ حضرت عمرو بن سعید جنگ یرموک میں شہید ہوئے تھے، اور یہ پتہ نہیں کس سیما تک صحیح ہے، کیونکہ جو پیدائش کا سمے حضرت عبداللہ کا ہے وہ تو لگتا ہے اگر پہلے بچے تھے تو کس سن میں پیدا ہوئے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس وقت شہادت ہو بھی چکی تھی کسی کی کہ نہیں، لیکن بہرحال ان بزرگ لوگوں کے نام پر انہوں نے یہ نام رکھے۔ عروہ بن زبیر ورنن کرتے ہیں کہ حضرت زبیر اتنے لمبے تھے کہ جب آپ سوار ہوتے تو آپ کے پاؤں زمین پر لگتے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پتا یعنی حضرت زبیر سے پوچھا کہ جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود تتھا انیہ صحابہ کو میں حدیث ورنن کرتے ہوئے سنتا ہوں، بہت ساری روایتیں بیان کرتے ہیں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ کو نہیں سنتا، اس کا کیا کارن ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب سے میں نے اسلام سویکار کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جدا نہیں ہوا، لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس ویکتی نے جان بوجھ کر میری اور کوئی جھوٹی بات منسوب کی اس نے اپنا ٹھکانہ نرک میں بنا لیا۔ یہ مطلب نہیں اس کا کہ باقی جھوٹ منسوب کرتے تھے، بلکہ یہ کہ میں اپنے لیے یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ احتیاط کروں، کہیں کوئی غلط بات نہ نکل جائے، حالانکہ وہاں تو جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کرنے کی بات ہے، لیکن اتنے محتاط تھے، کہتے تھے کہ کہیں غلطی سے بھی کوئی ایسی بات منسوب نہ کر دوں اور پھر کہیں سزا پانے والوں میں سے نہ ہو جاؤں، یہ احتیاط تھی ان کی۔ حضور انور فرما رہے ہیں، حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت زبیر بن عوام پہلے ویکتی ہیں جنہوں نے اپنی تلوار کو اللہ کی راہ میں میان سے نکالا تھا۔ ایک بار حضرت زبیر مطابق مکہ میں ایک استھان کا نام ہے، اس کی گھاٹی میں وشرام کر رہے تھے کہ اچانک آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ ترنت اپنی تلوار کو میان سے نکالتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس استھان سے جہاں وہ وشرام کر رہے تھے وہاں سے نکلے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور پوچھا، زبیر رک جاؤ، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ ایک آواز آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پھر تم کیا کر سکتے تھے اگر مجھے شہید کر دیا ہوتا؟ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں نے ارادہ کیا کہ تمام مکہ والوں کو قتل کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے اس سمے وشیش دعا فرمائی۔ ایک روایت میں درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تلوار کے لیے بھی دعا کی۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں آشا کرتا ہوں کہ ان کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ کبھی ویرتھ نہیں کرے گا۔
حضرت زبیر غزوہ بدر، احد اور انیہ سمست غزوات میں، سمست جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سملت رہے۔ جنگ احد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے، آپ سے موت پر بیعت کی تھی۔ فتح مکہ کے اوسر پر مہاجرین کے 3 جھنڈوں میں سے ایک جھنڈا حضرت زبیر کے پاس تھا۔ بدر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیول 2 گھوڑے تھے، جن میں سے ایک پر حضرت زبیر سوار تھے۔ حضرت عروہ سے مروی ہے کہ حضرت زبیر کے شریر پر تلوار کے 3 بڑے گہرے گھاؤ تھے، جن میں انگلیاں ڈالا کرتا تھا، یعنی گہرے گھاؤ تھے۔ 2 گھاؤ جنگ بدر کے اوسر پر آئے تھے اور ایک گھاؤ جنگ یرموک کے اوسر پر آیا تھا۔ موسیٰ بن محمد اپنے پتا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام پیلے رنگ کی پگڑی سے پہچان لیے جاتے تھے اور پیلے رنگ کی پگڑی باندھے ہوئے تھے، اور جنگ بدر میں حضرت زبیر نے پیلی پگڑی باندھی ہوئی تھی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ فرشتے زبیر کے جیسے اترے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے سہایتا کے لیے بھیجے ہیں وہ بھی اسی پگڑی میں جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہشام بن عروہ اپنے پتا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زبیر کہتے تھے کہ جنگ بدر کے دن عبیدہ بن سعید سے میری مٹبھیڑ ہوئی، اور اس نے ہتھیاروں کو پوری طرح اوپر پہنا ہوا تھا، اس کی کیول آنکھیں ہی نظر آتی تھیں، اور اس کی کنیت ابو ذات الکرش تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میں ابو ذات الکرش ہوں، یعنی بھالے سے حملہ کر دیا اور اس کی آنکھ میں زخم لگایا تو وہ وہیں مر گیا۔ ہشام کہتے تھے کہ مجھے بتایا گیا کہ حضرت زبیر کہتے تھے کہ میں نے اپنا پاؤں اس پر رکھ کر پورا زور لگایا اور بڑی مشکل سے میں نے وہ بھالا کھینچ کر نکالا تو اس کی دونوں کنارے مڑ گئے، یعنی اتنی زور سے ماری تھی۔ اور وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھالا حضرت زبیر سے مانگ لیا، انہوں نے آپ کو آپ کی سیوا میں پرستت کر دیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہانت ہوا تو حضرت زبیر نے اسے واپس لے لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھالا آپ سے مانگ لیا، حضرت زبیر نے انہیں دے دیا۔ جب حضرت ابو بکر کا دیہانت ہوا تو حضرت عمر نے آپ سے وہ بھالا لے لیا اور آپ نے انہیں دے دیا۔ جب حضرت عمر فوت ہوئے تو حضرت زبیر نے واپس لے لی۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان نے آپ سے وہ بھالا مانگ لیا اور حضرت زبیر نے انہیں دے دیا۔ جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو وہ حضرت علی کی آل کو مل گیا۔ آخر حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان سے لے لیا اور وہ ان کے پاس رہا یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر شہید کر دیے گئے۔ حضور فرما رہے ہیں، حضرت زبیر بن عوام ورنن کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اپنے ماتا پتا کو اکٹھا کیا، یعنی مجھ سے یوں فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ حضرت زبیر سے روایت ہے کہ جنگ احد کے دن ایک عورت سامنے سے بڑی تیزی کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دی، نکٹ تھا کہ وہ شہیدوں کی لاشیں دیکھ لیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا کہ خاتون کی عورت انہیں دیکھ سکے۔ بہت بری حالت میں مسئلہ کیا گیا تھا ان شہیدوں کا، یعنی شہیدوں کے ناک کان وغیرہ کاٹ دیے گئے تھے، اس لیے فرمایا کہ اس عورت کو روکو۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ میری ماں حضرت صفیہ ہیں، عطا میں ان کی طرف دوڑتا ہوا گیا اور ان کے شہیدوں کی لاشوں تک پہنچنے سے پہلے ہی میں ان تک پہنچ گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر میرے سینے پہ ہاتھ مار کر مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ وہ ایک مضبوط عورت تھیں اور کہنے لگیں کہ دور ہٹو، میں تم سے نہیں بولتی، ارتھات تم سے میں نے کوئی بات نہیں کرنی، تم پیچھے ہٹ جاؤ، اور نہ میں نے تمہاری بات سننی ہے۔ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قسم دلائی ہے کہ ان لاشوں کو نہ دیکھیں۔ یہ سنتے ہی وہ رک گئیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا گیا تو وہ رک گئیں اور اپنے پاس موجود 2 کپڑے نکال کر کہا، یہ 2 کپڑے ہیں جو میں اپنے بھائی حمزہ کے لیے لائی ہوں، کیونکہ مجھے ان کی شہادت کی خبر مل چکی ہے۔
تم انہیں ان کپڑوں میں کفن دے دینا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ نے کہا مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے بھائی کا مسلح ہوا ہے، یعنی اس کے ناک کان کاٹ دیے گئے ہیں، اور یہ خدا کی راہ میں ہی ہوا ہے، اور خدا کی راہ میں جو بھی سلوک حضرت حمزہ کے ساتھ ہوا ہے اس پر ہم کیوں نہ راضی ہوں۔ میں انشاءاللہ صبر کروں گی اور اس کا بدلہ خدا سے چاہوں گی۔ حضرت زبیر نے ماں کا یہ اتر سنا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوئے اور سارا ماجرا آپ سے کہہ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیہ کو بھائی کی لاش پر جانے دو۔ حضرت صفیہ آگے بڑھیں، بھائی کی لاش کو دیکھا، ان کے لیے دعا کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دفن کرنے کا آدیش دیا۔ پھر آگے راوی کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت حمزہ کو ان 2 کپڑوں میں کفن دینے لگے تو دیکھا کہ ان کے پاس ہی ایک انصاری شہید ہوئے پڑے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا گیا تھا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا تھا، یعنی ان کے بھی شہید ہونے کے بعد ناک کان کاٹ دیے گئے تھے۔ ہمیں اس بات پر شرم محسوس ہوئی کہ حضرت حمزہ کو 2 کپڑوں میں کفن دے دیں اور اس انصاری کو 1 کپڑا بھی نہ ملے۔ اس لیے ہم نے یہ طے کیا کہ 1 کپڑے میں حضرت حمزہ کو اور دوسرے میں اس انصاری صحابی کو کفن دے دیں۔ اندازہ کرنے پر ہمیں معلوم ہوا کہ ان دونوں میں سے ایک زیادہ لمبا قد کے تھے۔ ہم نے قرہ اندازی کی اور جن کے نام پر جو کپڑا نکل آیا اسے اسی کپڑے میں دفن کر دیا۔ تب بھی وہ پورا نہیں آیا تھا، گھاس ڈالنی پڑی تھی پیروں پر۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جنگ خندق کے اوسر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو میرے پاس بنو قریظہ کی خبر لائے؟ تو حضرت زبیر نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کوئی ہے جو میرے پاس بنو قریظہ کی خبر لائے؟ حضرت زبیر نے پھر اتر دیا کہ میں حاضر ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار فرمایا کہ کوئی ہے جو میرے پاس بنو قریظہ کی سوچنا لے کر آئے؟ حضرت زبیر نے کہا کہ میں اپستھت ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک ویکتی کو کہتے سنا جو کہتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری کا بیٹا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اگر تم حضرت زبیر کی سنتان میں سے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ پوچھا گیا تو حضرت زبیر کے علاوہ بھی اور کوئی تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حواری کہا جاتا تھا؟ تو حضرت ابن عمر نے کہا کہ میرے گیان میں کوئی اور نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ جنگ احزاب کے دن مجھے اور عمر بن ابی سلمہ کو عورتوں میں نیوکت کیا گیا۔ میں نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت زبیر اپنے گھوڑے پر سوار ہیں۔ میں نے بنو قریظہ کی اور 2 بار یا 3 بار جاتے ہوئے انہیں دیکھا۔ جب میں لوٹ کر آیا میں نے کہا اے میرے پتا، میں نے آپ کو ادھر ادھر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا بیٹا کیا تم نے مجھے سچ میں دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنو قریظہ کے پاس کون جائے گا اور کون ان کی خبر لے کر میرے پاس آئے گا۔ یہ سن کر میں چلا گیا۔ جب میں لوٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اپنے ماں باپ دونوں کو اکٹھا نام لیا، یعنی فرمایا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ جب یہ رپورٹ دی گئی واپس آ کر تب حضور نے ایسا فرمایا۔ غزوہ خیبر میں یہود کا مشہور سردار مرہب حضرت محمد بن مسلمہ کے ہاتھوں مارا گیا تو اس کا بھائی یاسر میدان میں آیا۔ اس نے من یبارز کا نعرہ لگایا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا۔ حضرت زبیر اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت صفیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، معلوم ہوتا ہے کہ آج میرے بیٹے کو شہادت مل جائے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تیرا بیٹا اس کو مار دے گا۔ حضرت زبیر یاسر کے مقابلے کے لیے نکلے اور وہ حضرت زبیر کے ہاتھوں مارا گیا۔ حضرت زبیر ان 3 لوگوں میں بھی شامل تھے جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس عورت کا پتہ کرنے بھیجا تھا جو کافروں کے لیے حضرت حاطب بن ابی بلتا کا خط لے کر جا رہی تھی۔ یدیپی اس کا ورنن پہلے ہو چکا ہے، لیکن یہاں بھی اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں۔ حضور انور فرما رہے ہیں، حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت زبیر اور حضرت مقداد کو ایک جگہ بھیجتے ہوئے فرمایا کہ جب روضہ خاک میں پہنچو گے تو وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی جس کے پاس ایک پتر ہوگا، تم اس سے وہ پتر لے کر واپس آ جانا۔ اتہ ہم لوگ روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ ہم روضہ خاک، یہ مکہ اور مدینہ کے بیچ ایک ستھان ہے، جب ہم وہاں پہنچے وہاں ہمیں واستو میں ایک عورت ملی۔ ہم نے اس سے کہا کہ تیرے پاس جو پتر ہے وہ نکال دے۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی پتر نہیں۔ ہم نے اسے کہا کہ یا تو خود ہی پتر نکال دے یا پھر ہم سختی کریں گے، بلکہ کپڑے اتار دیں گے تمہارے، جس حد تک بھی ہمیں جانا پڑے گا ہم جائیں گے۔ مجبور ہو کر اس نے اپنے بالوں کی چوٹی میں سے ایک پتر نکال کر ہمارے سپرد کر دیا۔ ہم وہ پتر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوئے۔ اس پتر کو جو کھول کر دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ وہ حضرت حاطب بن ابی بلتا کی اور سے کچھ مکہ کے مشرکوں کے نام تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نرنے کی سوچنا دی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ حاطب یہ کیا وشے ہے، تم نے کیا کیا ہے یہ؟ انہوں نے نویدن کیا کہ یا رسول اللہ، میرے معاملے میں کرپیا جلدی نہ کیجیے، میں قریش سے سمبند نہیں رکھتا، ہاں ان میں سملت ہو گیا تھا، میں نے سوچا کہ ان پر ایک اپکار کر دوں۔ میں یہ کام جو ہے یہ کافر ہو کر یا مرتد ہو کر یا اسلام کے بعد کفر کو پسند کرتے ہوئے نہیں کیا، کیول احسان ایک کرنا چاہتا تھا میں ان لوگوں پر جس کی وجہ سے میں نے یہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی یہ بات سن کر کہ تم سے اس نے سچ کہا ہے، یعنی حضرت بلتا نے جو یہ بات بتائی ہے یہ سچ کہی ہے۔ حضرت عمر اس سمے بڑے کرودھت تھے اور کرودھ میں بے وش ہو کر فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے انومتی دیں کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنگ بدر میں سملت ہو چکے ہیں، تو اور تمہیں یہ خبر کہ اللہ نے آسمان سے جنگ بدر میں سملت ہونے والوں کو جھانک کر دیکھا اور فرمایا کہ جو چاہو کرتے رہو، میں تمہیں क्षमा کر چکا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو حضرت زبیر بن عوام فوج کے بائیں طرف تھے اور حضرت مقداد بن اسود فوج کے دائیں حصے پر نیوکت تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پرویش کیا اور لوگ سنتشٹ ہو گئے، یہ دونوں حضرات یعنی حضرت زبیر اور حضرت مقداد اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور کھڑے ہو گئے۔ حضور نے کھڑے ہو کر ان کے چہروں سے اپنی چادر کے ساتھ غبار جو دھول مٹی تھی وہ پونچھنے لگے اور فرمایا کہ میں نے گھوڑے کے لیے 2 حصے اور سوار کے لیے 1 حصہ نردھارت کیا ہے، جو ان دونوں کو کم دے اللہ اسے کم دے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر کی ایک گھٹنا کا ورنن کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل نامی جو بت تھا اس کے اوپر اپنی چھڑی ماری اور وہ اپنے استھان سے گر کر ٹوٹ گیا تو حضرت زبیر نے ابو سفیان کی اور مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ ابو سفیان، یاد ہے احد کے دن جب مسلمان زخموں سے چور ہو کر ایک طرف کھڑے ہوئے تھے، تم نے اپنے گھمنڈ میں یہ اعلان کیا تھا اولو حبل، یعنی حبل کی شان بلند ہو، حبل کی شان بلند ہو، اور یہ کہ حبل نے ہی تم کو احد کے دن مسلمانوں پر وجے پردان کی تھی۔ آج دیکھتے ہو سامنے حبل کے ٹکڑے پڑے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ زبیر یہ باتیں اب جانے دو، آج ہم کو اچھی طرح نظر آ رہا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کے سوا کوئی اور خدا بھی ہوتا تو آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کبھی نہ ہوتا، بس یہی خدا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے۔ جنگ حنین کے دن
قبیلہ حوازن کے عقلپنی تیر اندازی سے اور اس کارن سے کہ آج لشکر اسلام میں 2000 نو مسلم بھی سملت تھے، ایسا سمے آیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میدان میں رہ گئے۔ حضرت عباس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام تھامے کھڑے تھے۔ کافر سردار مالک بن عوف ایک گھاٹی پر گھڑ سواروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ گھڑ سوار سامنے آئے ہوئے۔ مالک بن عوف نے پوچھا، یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے بھالے گھوڑوں کے کانوں کی بیچ رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا، یہ بنو سلیم ہیں، ان سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ اتہ وہ آئے اور وادی کی اور نکل گئے۔ پھر دیکھا ایک اور دستہ سواروں کا پرکٹ ہوا۔ مالک نے پوچھا، کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا، کچھ لوگ ہیں، نیزے ہاتھ میں ہیں۔ اس نے کہا، یہ اوس اور خزرج قبیلے ہیں۔ اس نے کہا، ان سے بھی کوئی خطرہ نہیں۔ وہ بھی جب گھاٹی کے نکٹ آئے، بنو سلیم کی طرح آبادی کی طرف چل پڑے۔ پھر ایک سوار نظر آیا۔ مالک نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کیا دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک گھڑ سوار ہے، لمبا قد، کندھے پر بھالا رکھے ہوئے اور پیلے رنگ کا پٹا باندھے ہوئے ہے سر پر۔ مالک نے کہا کہ یہ زبیر بن عوام ہے۔ لات کی قسم، یعنی لات جو ان کا بت ہے، لات کی قسم، اس کی تم سے مٹ بھیڑ ہوگی، اب قدم مضبوط کر لو۔ جب حضرت زبیر گھاٹی پر پہنچے، سواروں نے انہیں دیکھا تو حضرت زبیر چٹان کی طرح ان کے سامنے ڈٹ گئے اور بھالے سے ایسے وار کیے کہ گھاٹی ان کافر سرداروں سے خالی کرا لی۔ عروہ اپنے پتا سے ورنن کرتے ہیں کہ جنگ یرموک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت زبیر سے کہا، کیا آپ حملہ نہیں کریں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ حملہ کریں؟ حضرت زبیر نے کہا کہ اگر میں نے حملہ کیا تو تم پیچھے رہ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا، ہم پیچھے نہیں رہیں گے۔ اتہ حضرت زبیر نے کافروں پر اس زور سے حملہ کیا کہ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ پیچھے مڑ کر جب دیکھا کوئی ایک بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ پھر وہ لوٹے تو کافروں نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور ان کے کندھے پر 2 گھاؤ لگائے، 2 وار کیے، جن میں وہ بڑا گھاؤ بھی تھا جو جنگ بدر کے دن ان کو لگا تھا۔ عروہ کہتے تھے کہ میں اپنی انگلیاں گھاووں میں ڈال کر کھیلا کرتا تھا اور میں اس سمے چھوٹا تھا۔ عروہ کہتے ہیں کہ ان دنوں یرموک کی لڑائی میں حضرت زبیر کے ساتھ عبداللہ بن زبیر بھی تھے اور اس سمے وہ 10 ورش کے تھے۔ حضرت زبیر انہیں گھوڑے پر سوار کر کے لے گئے تھے اور ایک ویکتی ان کی سرکشا کے لیے نیوکت کر دیا تھا۔ سیریا کی وجے کے بعد حضرت عمرو بن عاص کی ادھیکشتا میں مصر پر آکرمن ہوا۔ جب مسلمانوں نے فسطاط مصر کے فاتح، مصر کے وجیتا حضرت عمرو بن عاص نے اسکندریہ پر آکرمن کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اسکندریہ کے دکشن میں نیل ندی کے کنارے تمبو لگائے تھے۔ اس کو یہاں فسطاط کہتے ہیں۔ یہی وہ استھان بعد میں شہر بن گیا اور اسی شہر کا نیا نام جو ہے آج قاہرہ کہلاتا ہے۔ اس کا گھیراؤ کر لیا۔ انہوں نے قلعے کی مضبوطی اور فوج کی کمی کو دیکھا تو حضرت عمر بن عاص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فوجی سہایتا روانہ کرنے کے لیے نویدن کیا۔ حضرت عمر نے 10,000 فوج اور 4 افسر بھجوائے اور فرمایا ان میں سے ہر ایک افسر 1,000 کے برابر ہے۔ ان میں سے ایک حضرت زبیر بھی تھے۔ یہ پہنچے تو حضرت عمرو بن عاص نے گھیراؤ کے پربند ان کے سپرد کر دیے۔ انہوں نے گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کے ارد گرد چکر لگایا اور فوج کو سیٹ کیا۔ سواروں اور پیادوں کو وبھن استھانوں پر نیوکت کیا۔ توپوں سے قلعے پر پتھر پھینکنے شروع کیے۔ 7 مہینوں تک یہ گھیراؤ جاری رہا۔ وجے اور پراجے کا کچھ فیصلہ نہ ہوا۔ حضرت زبیر ایک دن کہنے لگے کہ آج میں مسلمانوں پر فدا ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونت لی اور سیڑھی لگا کر فصیل پر چڑھ گئے۔ کچھ اور صحابہ نے ان کا ساتھ دیا۔ فصیل پر پہنچ کر سب نے ایک ساتھ تکبیر کے نعرے بلند کیے اور ساتھ ہی
تمام فوج نے اتنے زور سے نعرہ بلند کیا کہ قلعے کی زمین ہل گئی۔ عیسائیوں نے سمجھا کہ مسلمان قلعے کے اندر گھس گئے ہیں۔ وہ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت زبیر نے فصیل سے اتر کر قلعے کا دوار کھول دیا اور سمست فوج اندر گھس گئی۔ حضرت زبیر کے دیہانت کے سمے خلافت کمیٹی کے سدسیوں کے نامانکن اور دیہانت کے بعد خلافت کے چین کی جو گھٹنا ہے بخاری میں جو درج ہے وہ اس پرکار ہے کہ جب حضرت عمر کے دیہانت کا سمے نکٹ آیا تو لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین وصیت کر دو، کسی کو خلیفہ نیوکت کر جائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اس خلافت کا حق ان چند لوگوں سے بڑھ کر اور کسی کو نہیں دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی اوستھا میں اس سنسار سے رخصت ہوئے تھے کہ آپ ان سے راضی تھے۔ انہوں نے حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نام لیا اور کہا کہ عبداللہ بن عمر تمہارے ساتھ سملت رہے گا اور خلافت میں اس کا کوئی ادھیکار نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر خلافت سعد کو مل گئی تو پھر وہی خلیفہ ہو، انیتھا جو بھی تم میں سے امیر بنایا جائے وہ سعد سے سہایتا لیتا رہے، کیونکہ میں نے ان کو اس لیے معزول نہیں کیا کہ وہ کسی کام کے کرنے سے اسمرتھ تھے اور نہ اس لیے کہ انہوں نے کوئی خیانت کی تھی۔ ساتھ ہی فرمایا میں اس خلیفہ کو جو میرے بعد ہوگا پہلے مہاجرین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، ان کے ادھیکار ان کو عطا کرے اور ان کے سمان کا دھیان رکھے، اور میں انصار کے بارے میں بھی سدویوہار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ انہوں نے مہاجرین سے پہلے اپنے گھروں میں ایمان کو جگہ دی۔ جو ان میں سے اچھا کام کرنے والا ہو اسے سویکار کیا جائے، اور جو ان میں سے قصوروار ہو اس کو کشما کیا جائے، اور میں سارے شہروں کے نواسیوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے کی اس کو وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ اسلام کے سہایک ہیں اور مال کے محصل ہیں اور دشمن کے کڑھنے کا کارن ہیں، اور یہ کہ ان کی رضامندی سے ان سے وہی لیا جائے جو ان کی آوشکتاؤں سے بچ جائے، اور میں اس کو دیہاتی عربوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ عربوں کی جڑ اور اسلام کا مادہ ہیں۔ یہ ان کے ایسے مالوں سے لیا جائے جو ان کے کام کے نہ ہوں، اور پھر انہی کے محتاجوں کو دے دیا جائے، اور میں اس کو اللہ کے ذمے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کرتا ہوں کہ جن لوگوں سے وعدہ لیا گیا ہو ان کا عہد، ان کا وعدہ ان کے لیے پورا کیا جائے، اور ان کی سرکشا کے لیے ان کی پرترکشا کی جائے، اور ان سے بھی اتنا ہی لیا جائے جتنا ان کے سامرتھ ہو۔ جب حضرت عمر کا دیہانت ہو گیا تو کہتے ہیں کہ ان کی تدفین، ان کے کفن دفن سے فارغ ہوئے تو لوگ جمع ہوئے جن کا نام حضرت عمر نے لیا تھا، 6 آدمی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اپنا معاملہ اپنے میں سے 3 لوگوں کے سپرد کر دو۔ حضرت زبیر نے کہا کہ میں اپنا ادھیکار حضرت علی کو دیتا ہوں۔ حضرت طلحہ نے کہا میں نے اپنا ادھیکار حضرت عثمان کو دیا۔ حضرت سعد نے کہا میں نے اپنا اختیار حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیا۔ حضرت عبد الرحمن نے حضرت علی اور حضرت عثمان سے کہا کہ آپ دونوں میں سے جو بھی اس معاملے سے پیچھے ہٹنا چاہے ہم اسی کے حوالے اس معاملے کو کر دیں گے، اور اللہ اور اسلام اس کا نگران ہوگا۔ وہ آپ میں سے اسی کا چین کرے گا جو اس کے نکٹ سب سے سروشریشٹھ ہے۔ یہ سن کر دونوں بزرگ خاموش رہے، اور حضرت عبد الرحمن نے کہا کیا آپ اس معاملے کو میرے سپرد کرتے ہیں؟ اور اللہ میرا نگران ہے، جو آپ میں سے شریشٹھ ہے اس کو پرستاوت کرنے میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ ان دونوں نے کہا اچھا۔ پھر عبد الرحمن ان دونوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑ کر الگ ہوئے اور کہنے لگے، اسے اکیلے میں لے گئے اور کہنے لگے کہ آپ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سمبند ہے، رشتہ داری ہے، اور اسلام میں بھی وہ مقام ہے جو آپ جانتے ہی ہیں۔ اللہ آپ کا نگران ہے، بتائیں
اگر میں آپ کو امیر بناؤں تو کیا آپ اوشیہ انصاف کریں گے؟ اگر میں عثمان کو امیر بناؤں تو آپ ان کی بات سنیں گے اور ان کا آدیش مانیں گے؟ پھر حضرت عبد الرحمن دوسرے کو تنہائی میں لے گئے اور ان سے بھی ویسے ہی کہا۔ جب انہوں نے پکا وعدہ کر لیا تو پھر کہنے لگے کہ عبد الرحمن نے پھر حضرت عثمان کو کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھائیں اور ان کی بیعت کی، اور حضرت علی نے بھی ان کی بیعت کی، اور گھر والے اندر آ گئے اور انہوں نے بھی حضرت عثمان کی بیعت کی۔ بہرحال یہ تفصیل میں کچھ سمے پہلے بھی ورنن کر چکا ہوں، یہاں بھی ان کے حوالے سے ورنن کر دی ہے۔ حضرت زبیر کا ذکر ابھی چل رہا ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ وہ بیان ہوگا۔ اس سمے میں کچھ جنازے جو پڑھانے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ پہلا ورنن جو ہے وہ ہوگا مکرم معراج احمد صاحب شہید پتر محمود احمد صاحب آف ڈوگری گارڈن ضلع پشاور۔ ان کو جماعت کے مخالفوں نے 12 اگست کو رات 9 بجے ان کے میڈیکل اسٹور کے سامنے فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویاکھیا وورن اس کی یہ ہے کہ مرحوم اپنے میڈیکل اسٹور سے کام ختم کر کے رات 9 بجے گھر کے لیے روانہ ہوئے تھے کہ اگیات لوگوں نے فائرنگ کر کے اور گھٹنا سے فائرنگ کر دی اور گھٹنا استھل سے فرار ہو گئے۔ شہید مرحوم کو 4 گولیاں لگیں جس سے تتکال ان کی مرتیو ہو گئی۔ شہادت کے سمے ان کی آیو لگ بھگ 61 سال تھی۔ شہید مرحوم کا بیٹا عزیزم یاسر احمد گھٹنا سے کچھ منٹ پہلے اسٹور سے گھر کے لیے روانہ ہو گیا تھا اور مرحوم کے موبائل سے ہی بیٹے کو گھٹنا کی سوچنا دی گئی۔ بیٹا جب واپس میڈیکل اسٹور پہنچا تو ان کی مرتیو ہو چکی تھی۔ شہید کے خاندان میں احمدیت کا آرمبھ ان کے دادا مکرم احمد گل صاحب اور ان کے بھائی مکرم صاحب گل صاحب کے دوارا ہوا۔ 1912 میں یہ ہوا تھا، جو پشتوں کے مشہور شاعر بھی تھے، اور اس خاندان کا سمبند شیخ محمدی پشاور سے تھا۔ تاہم بعد میں یہ خاندان غیر مباین میں سملت رہا، یعنی احمدیت جنہوں نے خلافت کی بیعت نہیں کی، غیر مباین، ان میں یہ خاندان سملت رہا، یعنی جو لاہوری جماعت ہم کہتے ہیں یعنی پیغامی، ان سے جڑ گئے، خلافت کی بیعت نہیں کی تھی۔ مکرم معراج احمد صاحب اپنے 3 بھائیوں کے ساتھ سوئم 1990-91 میں بیعت کر کے جماعت احمدیہ مباین میں سملت ہوئے تھے، جس کے بعد سے ان کی مخالفت کا سلسلہ شہادت تک جاری رہا۔ ان کے پاس کام کرنے والے ملازموں میں بھی کچھ دھارمک مخالفت کی وجہ سے ان کے پاس کام کرنے کو تیار نہیں تھے۔ سوشل میڈیا پر بھی پچھلے کچھ سمے سے اتنت مخالفت کا سامنا ہو رہا تھا، جس میں طاہر نسیم ربوہ کے قتل کے پرینام سوروپ کچھ اور بڑھوتری ہو گئی، اور اسی پرشٹھ بھومی میں علاقے میں یہ مہم چلائی جا رہی تھی کہ عید کے بعد قادیانیوں کے خلاف بھرپور تحریک چلائی جائے گی اور ان کا علاقے سے خاتمہ کر دیں گے، اور اگلا ٹارگیٹ انہی کا علاقہ تھا جس میں شہید مرحوم رہائش رہتے تھے۔ شہید مرحوم وشیش گنوں کے مالک تھے، نیمت روپ سے گھر میں نماز باجماعت کا پربند تھا، خلافت سے بہت زیادہ محبت اور عقیدت تھی، شردھا کا سمبند تھا، MTA پر خطبے سننے کا وشیش پربند کرتے تھے، جماعتی پروگراموں میں سملت ہونے کے علاوہ مہمان نوازی، ہمدردی اور غریبوں کی سہایتا یہ ان کے وشیش گن تھے، اور ضرورت مندوں کو نشولک دوائیاں دیا کرتے تھے۔ خاندان کے ہر ویکتی سے ہمدردی کا سمبند تھا، بھائیوں کے پریواروں سے بہت محبت کا سمبند تھا، اور یہ محبت جو ہے بھائیوں سے وہ احمدیت سویکار کرنے کے بعد اور بھی بڑھ گئی تھی۔ دعوت اللہ بہت بڑھ چڑھ کر کرتے تھے۔ تحریک جدید کے نئے مالی سال کے اعلان کے اوسر پر عہدیدار جب ان کے پاس آئندہ وعدے کے لیے پہنچے، وعدہ لکھوانے کے لیے، تو جیب میں ہاتھ ڈالتے اور جتنی رقم تھی چندے میں، اس سال انہوں نے یہی کیا
کہ رقم جو بھی تھی چندہ میں ادا کر دی۔ ان کے بیٹے یاسر 2012 میں آسٹریلیا ہجرت کر گئے تھے۔ 2013 میں شہید بھی اپنے بیٹے کے پاس آسٹریلیا چلے گئے تھے، لیکن پھر 2014 میں اپنے بیٹے کو لے کر واپس پاکستان آ گئے اور بتایا کہ میری اچھا ہے کہ اپنے علاقے اور ملک میں رہ کر غریب لوگوں کی سیوا کروں، اور وطن سے محبت مجھے ووش کر رہی ہے کہ میں پاکستان میں ہی رہوں۔ حضور فرما رہے ہیں، آسٹریلیا میں جب میں گیا ہوں دورے پر، اس سمے یہ مجھ سے ملے بھی تھے۔ لمبے سمے سے جماعت پشاور کے سیکریٹری ضیافت تھے، یعنی اتھیتی ستکار کے سیکریٹری تھے۔ احمدی تو وطن کی محبت میں ہر قربانی کے لیے تیار ہیں، اور یہ لوگ جو تتھا کتھت دیش کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، یہ احمدیوں پر ان کا آروپ لگانے اور نقصان پہنچانے کے اترکت اور کچھ کام نہیں۔ لیکن بہرحال جو احمدیت کی فطرت میں ہے وہ تو اس کے مطابق ہی کام کریں گے۔ لمبے سمے سے جماعت پشاور کے سیکٹری ضیافت تھے اور دیہانت تک اس عہدے پر ان کو سیوا کا اوسر ملا۔ اعتکاف بھی بیٹھے تھے۔ پچھلے رمضان میں ایک بھائی فاروق احمد صاحب ان کے پہلے فوت ہو گئے تھے ٹریفک حادثے میں، اور دوسرے بھائی کا سٹور ان سے نکٹ ہی ہے، ان کو بھی خطرہ ہی رہتا ہے، دھمکیاں ملتی رہتی ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں شہید مرحوم کے پریوار میں ان کے بعد پتنی محترمہ رشیدہ معراج صاحبہ اور 3 بیٹے یاسر 27 ورش اور مصور احمد 25 ورش اور جاذب 14 ورش کے ہیں۔ ایک بیٹی ہے عائشہ جو MBBS کی ودیارتھی ہے۔ جاذب کو بھی اپنے اسکول میں کافی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی شریروں کے شر سے، اپدرویوں کے اپدرو سے سرکشت رکھے۔ آج کل مخالفت پاکستان میں پھر زوروں پر ہے، بلکہ ممبران اسمبلی بھی جھوٹی باتیں ہماری طرف منسوب کر کے لوگوں کے جذبات بھڑکانے کا پریتن کر رہے ہیں۔ غلط طور پر ان لوگوں کی غلط حرکات کو پرستت کیا جاتا ہے جن کا جماعت سے کوئی سمبند ہی نہیں ہے، اور پھر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ احمدی تھے، حالانکہ ان حرکت کرنے والوں کا جماعت کے ساتھ کوئی سمبند ہی نہیں ہے۔ اسی پرکار آج کل سستی شہرت کے لیے ہر گھسا پٹا انسان جو ہے وہ یوٹیوب پر جماعت کے ورد اپنے پروگرام بنا کر اور غلط باتیں منسوب کر کے سمجھتا ہے کہ بڑا ثواب کا کام کر رہا ہے، حالانکہ اچھی نیت نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف اپنی سستی شہرت چاہتے ہیں۔ اللہ ان اپدرویوں کے اپدرو انہی پر الٹائے۔ ان دنوں میں خاص طور پر پاکستان کی جماعت کو بھی، دنیا میں بھی دعائیں ہمیں بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ رب کلو شئین خادمک، رب فاحفظنی ونصرنی ورحمنی، اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم بہت زیادہ پڑھیں۔ درود شریف بہت پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو سرکشت رکھے ان اپدرویوں کے اپدرو سے۔ جیسے جیسے یہ دشمنی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اور جھکنا چاہیے۔ شہید مرحوم کے بیٹے یاسر صاحب کہتے ہیں کہ میرے پتا اللہ کے فضل سے موسی تھے اور چندوں میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر شردھا پوروک حصہ لیتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی لوگوں کی فکر میں لگے رہتے تھے اور مالی سہایتا کرتے تھے۔ میرے پتا بہت بہادر اور نڈر ویکتی تھے، مخالفت کے باوجود ہمیشہ نڈر رہتے اور اللہ پر بھروسہ کرتے، اور ہمیشہ یہی کہتے کہ مجھے کسی مخالفت کی پرواہ نہیں، میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں اتینت سرل سوبھاؤ، ونمر دانی ویکتی تھے، ہمیشہ لوگوں کی کھلے دل سے سہایتا کرتے تھے، بہت متقی تھے، خدا کی یاد میں مصروف رہنے والے، اللہ سے بہت مضبوط سمبند اور بھروسہ رکھنے والے تھے، نمازوں کی پابندی اور تہجد میں نیمت روپ سے پڑھتے تھے، صبح شام تلاوت قرآن کرتے تھے اور اس کی تلقین بھی کرتے رہتے تھے اپنے بچوں کو۔ اس بار یہ رمضان میں اعتکاف بھی بیٹھے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے خواب میں بد کردار اور منافق لوگوں کا بہت برا انجام دیکھا ہے، اور بڑی تسلی سے کہتے تھے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ امیر صاحب آسٹریلیا نے بھی ورنن کیا ہے کہ جو کچھ سمے یہاں آسٹریلیا میں رہے ہیں، اور اسی پرکار اور بھی وہاں آسٹریلیا میں رہنے والے لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ بہت فدائی سدسیہ تھے جماعت کے، اور بہت ایکٹیو کارکن تھے، بہت ملنسار تھے، محبت کرنے والے تھے،
اور بہت اتھتی ستکار کرنے والے تھے اور ونمر سوبھاؤ کے ویکتی تھے، بہت نڈر اور جوشیلے احمدی تھے، بہت کم بولنے والے اور نرم زبان تھے۔ اور جب واپس جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا تو دوستوں نے انہیں پاکستان کے خراب حالات کی وجہ سے جانے سے روکا، بچوں نے بھی روکا، مگر وہ کہنے لگے کہ جماعت کی راہ میں اگر جان چلی جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا سوبھاگیہ ہوگا۔ پھر بہرحال واپس چلے گئے اور کچھ دن پہلے وہاں ضعیم انصار اللہ میلبرن میں رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 روز پورو شہادت سے مجھے ان کا فون آیا تھا کہ مخالفت بہت بڑھ گئی ہے، لیکن میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ دوسرا جنازہ جو ہے وہ عزیزم ادیب احمد ناصر مربی سلسلہ کا ہے، جو ناصر احمد ڈوگر صاحب ایدھی پور نارووال کے بیٹے تھے۔ 9 اگست کو 27 سال کی آیو میں کچھ بیماری کے بعد جن کا دیہانت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جامعہ میں یہ داخل ہوئے اور جولائی 2017 میں جامعہ کی شکشا پورن کی۔ میدان عمل میں آئے اور اصلاح و ارشاد مقامی کے تحت یہ کام کر رہے تھے۔ ان کا رشتہ بھی طے ہو چکا تھا اور شادی ہونے والی تھی۔ 9 اگست کو ان کو بخار چڑھا، ٹائیفائڈ ہوا، پھر ٹائیفائڈ بگڑ گیا اور سر میں سوجن آ گئی، ورم آ گئی، اور اس کی وجہ سے اس دوران میں انہوں نے ساودھانی بھی نہیں کی، اپنے کام بھی کرتے رہے اور سفر بھی کرتے رہے، اور بہرحال 2-3 مختصر بیماری کے بعد اس بخار کی وجہ سے ان کی مرتیو ہو گئی۔ ان کے پتا ناصر ڈوگر صاحب کہتے ہیں کہ میرا بیٹا بطور واقف زندگی ہم ماتا پتا کے لیے گرو کا کارن تھا۔ اتینت نیک اور صالح بیٹا، نماز روزے کا پابند، سرل سوبھاؤ، نرم لہجہ، چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ، اور یہ وشیشتائیں اور ان کے دوستوں نے بھی لکھی ہیں جو مربیان تھے یا ان کے ساتھ سمپرک رکھنے والے تھے۔ ہمیشہ مسکرانے والے تھے، جماعت کی محبت اور سیوا کا بہت زیادہ بھاونا ان کے اندر تھی، بڑے ہردل عزیز ویکتی تھے۔ چینے کی جماعت جہاں آج کل یہ سیوا کر رہے تھے، وہاں نیوکتی سے پہلے ہی بیت الذکر اور مربی ہاؤس بنانے کے لیے بہت جوش اور جذبے سے کام کیا، اور اپنے ماہانہ الاؤنس میں سے رقم جمع کر کے، حالانکہ بڑا معمولی سا الاؤنس ہوتا ہے، 30,000 روپے مسجد کے بنوانے کے لیے بھجوائے اور کام شروع کرنے کی بار بار تاکید کیا کرتے تھے۔ ہمیشہ ان کی زبان سے یہی سنا کہ کام شروع کریں، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ ان کی ماں ناصرہ صاحبہ کہتی ہیں کہ پیدائش ادیب احمد کی اس لیے ہمارے لیے خوشی کا دن تھا کہ ہم نے اس کو خدا کی راہ میں وقف کر دیا ہوا تھا۔ 4 بیٹیوں کے بعد خدا نے بیٹا دیا تو خوشی کی سیما نہ رہی، اور خوشی تھی کہ یہ بڑا ہو کر مربی بنے گا۔ اور دوسری خوشی کا دن تب آیا جب ہمیں جامعہ بلا کر ادیب کو شاہد کی ڈگری دی گئی۔ اتینت نیک اور آگیا پالن کرنے والا بچہ تھا۔ فیلڈ سے روزانہ فون کر کے پوچھتا، دواؤں کے بارے میں پوچھتا، ماں کی صحت کے بارے میں پوچھتا، اور ہمیشہ کہتا کہ خیال رکھا کریں اپنی صحت کا۔ بڑا ہی خدا سے ڈرنے والا بچہ تھا۔ اور جب گندم کا سیزن آتا، یعنی گیہوں کا جب فصل کا سیزن آتا، تو زمیندار گھرانہ ہے، اپنی ماں کو کہتا کہ زیادہ گندم رکھیں کیونکہ ضرورت مند لوگ بھی آ جاتے ہیں، غریبوں کو مدد بھی کرنی ہوتی ہے، ان کو دینی ہوتی ہے۔ چینے کی جماعت جو ایدھی پور کا ایک استھان ہے، وہاں ایک کمرے پر آدھارت ایک مکان تھا۔ وہاں پورا سامان وغیرہ اپلبدھ نہ ہونے کے باوجود بڑے حوصلے کے ساتھ ڈیوٹی دی۔ جاوید لنگاہ صاحب مربی ضلع فیصل آباد کے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مرحوم وقف کی حقیقی روح کو سمجھ کر زندگی بسر کرنے والے تھے، بہت جانفشانی سے کام کیا، جماعت کی بہترین تربیت کے ساتھ عہدیداران سے بھی بھرپور سہیوگ کیا۔ تربیتی حوالے سے بطور خاص خلفائے کرام کی کلپس احباب جماعت کو سناتے، کسی میں کوئی دوش دیکھتے تو اس کے سوابھیمان کا خیال رکھتے ہوئے اس کو ایکانت میں سمجھاتے، ہر ایک کے کام آتے، خلافت سے محبت، آگیا پالن، نظام جماعت کا آگیا پالن، ملنساری، نرمی، ونمرتا ان کے وشیش گن تھے۔ بڑے ہی مؤدب
ادب کرنے والے اور ہر حال میں خدا کی رضا پر راضی رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو بھی سکون اور صبر عطا فرمائے، صدمہ برداشت کرنے کا سامرتھ پردان کرے، بہنوں کو بھی حوصلہ عطا کرے، مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ اگلا جنازہ جو پڑھنا ہے وہ مکرم حمید احمد شیخ صاحب کا ہے، جو شیخ محمد حسین صاحب کے بیٹے تھے۔ 12 اگست کو ہارٹ اٹیک کے کارن 85 ورش کی آیو میں ان کا دیہانت ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت شیخ نور احمد صاحب کے پوتے تھے، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے۔ ان کے پتا مکرم شیخ محمد حسین صاحب نے بطور امیر جماعت چنیوٹ سیوا کی توفیق پائی۔ بیعت کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت شیخ نور احمد صاحب کو نردیش دیا تھا کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کو شکشا کے لیے قادیان بھیجیں۔ عطا مکرم حمید احمد شیخ صاحب کے پتا شیخ محمد حسین صاحب نے قادیان سے میٹرک کیا، جہاں آپ کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلاس فیلو ہونے کا سوبھاگیہ بھی ملا۔ حمید احمد شیخ صاحب کے نانا حضرت مولوی عبد القادر صاحب لدھیانوی تھے، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 313 صحابیوں میں سملت تھے۔ حمید شیخ صاحب کی شادی کپورتھلے کے حضرت منشی ظفر احمد صاحب کی پوتی سے ہوئی تھی۔ مکرم حمید شیخ صاحب چارٹرڈ آرکیٹیکٹ تھے۔ یہاں اپنی تعلیم، اپنی شکشا لندن میں 1973 میں پورن کی۔ رشید احمد صاحب ومبلڈن والے جو ہیں، ہمارے انچارج جو تھے روٹی پلانٹ کے، ان کے بھائی تھے یہ۔ مرحوم کے پیچھے پریوار میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ مرحوم کے ایک بیٹے عبد الرزاق شیخ صاحب یہاں ہماری آرکیٹیکٹ ایسوسی ایشن جو ہے IAAAE اس کے وائس چیئرمین بھی ہیں۔ عبد الرزاق صاحب لکھتے ہیں کہ میرے پتا ایک پیار کرنے والے اور بہت عقیدت مند شردھاوان بیٹے، پتی، پتا اور دادا تھے۔ تمام خاندان کے لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ جماعت احمدیہ کے بہت ہی شردھاوان اور بہت ہی نیک اور شردھاوان سدسیہ تھے۔ کبھی بھی کسی بھی رنگ میں جماعت کی سیوا کا اوسر ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے اور خط لکھتے تھے، اور خلیفہ وقت کو اور اپنے بچوں کو بھی کہتے تھے کہ خط لکھا کریں۔ بچوں کو ہر جگہ لوکل جماعت سے سمپرک کرنے کا نردیش دیتے تھے اور بار بار اس بارے میں کہتے رہتے تھے۔ باجماعت نمازوں کے پابند تھے، بچوں کو بھی دھیان دلاتے رہتے تھے۔ جماعت کی مالی تحریکات میں بڑھ چڑھ کر بھاگ لینے والے تھے اور بڑی احتیاط سے اپنی وفات سے 2 سپتاہ پورو اپنے تمام بقایا جات ادا کر دیے۔ وہاں نائجیریا میں بھی یہ رہے ہیں۔ وہاں بھی مسجدوں اور مشن ہاؤسز کے زمینوں میں اپنے پیشے کے لحاظ سے سجاوٹ اور تزئین میں سہایتا دیتے رہے، اور جب نائجیریا چھوڑ کے آئے ہیں تو اپنی گاڑی وہاں جماعت کو دے آئے اپہار سوروپ۔ پاکستان میں بھی رہتے ہوئے اسلام آباد IAAE کے چیئرمین کے طور پر سیوارت رہے۔ بہرحال وبھن حیثیتوں سے ان کو سیوا کا اوسر ملا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مرحوم سے رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے اور درجات بلند کرے۔ جمعہ کے بعد انشاءاللہ نماز جنازہ ان تینوں کا پڑھاؤں گا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.